الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یلقاها، اور نہیں دی جاتی خصلت الا الذین صبروا، مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، وما یلقاها، اور نہیں دی جاتی یہ بات الا ذو حظ عظیم، مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے پیچھے اس بات کا ذکر فرما رہے تھے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی بات کی طرف بلائے، اللہ کی توحید کی طرف بلائے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب دین کی دعوت دے تو لوگوں کو فراخ دلی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دے، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے ایک بہترین اچھے اخلاق والا طریقہ اپنائے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو تبلیغ کی دعوت دینے کا ہنر جو ہے یہ ہر کسی کو نہیں، مگر انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور جن کو یہ حصہ مل جاتا ہے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا، تو یہ بہت بڑا نصیب کا حصہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو اللہ رب العالمین نے پوری امتوں میں سے امت محمدیہ کو بطور اعزاز کے دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو کس وجہ سے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ دعوت دینا اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ، ابارے آپ کو، من الشیطان نزغ، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو آپ پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر دین کی دعوت دینے میں آپ کو کوئی شیطان وسوسہ ڈالے، یار تو نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، یا تیرا ہی کام ہے، لوگ تیری بے عزتی کریں گے، لوگ تجھے مذاق اڑائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وقت اللہ سے پناہ مانگو۔ یہ دین کی طرف بلانا یا لوگوں کو دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، یہ بڑا نصیب کا کام ہے، یہ بڑا مقدر کا کام ہے۔ تو اس سے شیطان سے بچنے کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے تاکہ شیطان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، لا تسجدوا، نہ تم سجدہ کرو، للشمس ولا للقمر، اور سورج کو اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ، اور تم سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کو، الذی، جس نے خلقہن، پیدا کیا ان سب کو، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ تعبدون، صرف اسی کی عبادت کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی توحید کی بات بتلا رہے ہیں کہ یہ جو چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز اپنی خود مختار نہیں ہے، سب اللہ کے حکم پر معمور ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو اپنے آپ پر، سورج اپنے آپ روشنی نہیں دے سکتا، ستارہ اپنے آپ پر طلوع نہیں ہو سکتا، چاند اپنے آپ پر جو ہے طلوع نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر معمور ہے۔ جو لوگ سورج، چاند، ستارے میں سے کسی کو بھی، سورج کو کوئی اس کی عبادت کرتا ہے، چاند کی عبادت کرتا ہے، یا ستارے پر اپنا مقدر رکھتا ہے، یہ غلط کرتا ہے۔ عبادت صرف اللہ ہی کی ذات کی جائے، اور اسی کے سامنے اور اسی ہی کی ذات سے ہر خیر اور شر کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔